مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور یہودی سازشیں۔ اقصیٰ بمعنی دور عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہے۔ عالم اسلام کا بچہ بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ 10 نبی میں 27ویں رجب شب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کو دعوت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کعبۃ الشریف سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ رہی، پھر 7ویں آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سماع کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فاصلہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع معراج کی فوراً بلا تردید تصدیق پر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے یار گراں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت۔ روح زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتانہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدیں اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے فلسطین کی پاک سرزمین، انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر المقدس ہے، اس کو المقدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر المقدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرام شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صورہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو ایک باب گنبد صخرہ مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نوعیت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری مطابق 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری مطابق 691 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسہ کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اس صحرا کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2
پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری مطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد سورا گنبد صحرا کی تعمیر کے بعد 72 ہجری مطابق 691 میں اموی خلفیہ عبد المالک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد المالک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محصل ٹیکسٹ کی حتیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزاریہ مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قبضہ سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارت اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادرہ منبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلبے میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 عیسوی بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کو ایما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار منبر جل گیا، راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ مسلمان قبرستان مسجد زہرا اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان ہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام پرویشرم میدان داخل ہوں گے۔ جبل زیتون۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے وہ بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق
یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہے۔ سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹھیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گرایا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کے قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ و تاریک کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنے